اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسہیل الناو کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور تقریباً تھوڑا بہت مشکل سبق، ٹھیک ہے، وہ ہے مورب کلمات کا اعراب۔ اور پیپر میں یہ ایسا کوئی بھی چانس نہیں ہوا کہ نہ آیا ہو، ہر دفعہ یہ پیپر میں دیا جاتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے اعراب کے سہارے ہم بہت سے اپنے عبارت کے مسائل کو حل کر لیتے ہیں، عبارت پڑھنا ہمیں آ جاتی ہے، اعراب کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں پر آپ نے گرپ کرنی ہے۔ یہ تھوڑا سا نحو کے اندر لینتھی سبق ہے، یوں سمجھ لیں باقی تمام اسباق سے لمبا سبق یہ ہے، اور یہ بہت جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ ہے مورب کلمات کا اعراب۔ مورب کلمات کا اعراب، جس طرح جو ہم نے مبنی پیچھے پڑھا، مبنی وہ ہوتا ہے جس کا اعراب نہیں بدلتا، مورب وہ ہوتا ہے جس کا اعراب بدل جاتا ہے۔ تعریف کرنے لگے ہیں مورب کلمات کی، وہ کلمات جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، وہ کلمات جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے ان کو مورب کلمات کہا جاتا ہے، وہ مورب کلمات کہلاتے ہیں۔ مورب کلمات درج ذیل ہیں، یعنی یہ 12 مورب کلمات ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس کس کا اعراب بدلے گا، اس کے لیے آپ کو یہ 12 نام یاد کرنے ہیں، اور اس کے بعد ان 12 ناموں کی ڈیٹیل، 12 ناموں کے اعراب الگ الگ مثالوں کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پہلا مورب کلمہ جو اس کی قسم ذکر کی گئی وہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں جب وہ نون تاکید اور نون ضمیر سے خالی ہو۔ نون تاکید کو کہا جاتا ہے شد والی نون، اور نون ضمیر کو کہا جاتا ہے نون جو آپ لیتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن کو نون ضمیر، اور نون تاکید شد والی نون کو کہا جاتا ہے۔ وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون شد والا نہ ہو اور نہ ہی نون ساکن موجود ہو، وہ فعل مضارع مورب کلمات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فعل مضارع کا اعراب بھی بدلتا رہتا ہے۔ پہلا مسئلہ، پہلا قاعدہ، پہلا کلیہ، فعل مضارع کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس میں نون تاکید نہیں ہونا چاہیے، شد والا نون نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح نون ساکن اس کے آخر پہ نہیں ہونا چاہیے، تب اس کا اعراب بدلتا ہے۔ اس کا الٹ کر لیں، اگر نون شد ہو اعراب نہیں بدلے گا، اور اگر نون ساکن ہو تب بھی اعراب نہیں بدلے گا۔ ہم نے فعل مضارع وہ لینا ہے جس کے آخر میں نہ تو شد والا نون ہو نہ ساکن نون ہو، اس کا اعراب بدل سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں فعل مضارع کا ہر صیغہ یہ مورب کلمات میں سے ہے، اس کا اعراب بدل سکتا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ بیٹے میسج کر کے مجھے بتاتے جائیں گے کہ آپ کو چیزیں کلیئر ہوئی ہیں یا نہیں۔ جن کی ڈیٹیل یہاں پہ دینا مقصود ہوا میں ضرور دوں گا، وگرنہ آگے الگ الگ ان کی تفصیل جو ہے ذکر کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ بیٹے بتاتے جائیں۔ جو ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھا، پہلا قاعدہ پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ مورب کلمات کی پہلی قسم فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا اعراب جو ہے وہ بدل جاتا ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، میسج اپنا تھوڑا سا بیٹے تیز رکھیے گا ذرا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس میں مفرد صحیح، اس میں مفرد صحیح، مفرد کہتے ہیں اکیلے کو،
اور صحیح کہتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو، واو الف یا نہ ہو، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی۔ اس میں مفرد صحیح ایسا اسم جو کہ اکیلا ہو، تنہا ہو اور اس میں کوئی بھی حرف علت موجود نہ ہو، وہ بھی آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ مورب کلمات ہوتے ہیں، یعنی ان کا اعراب بھی بدلتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم مثالوں سے اور اس کی تعریف سے اس چیز کو واضح کریں گے بھی۔ ابھی ہم صرف جو ہے وہ ہیڈنگز کو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں مفرد صحیح ایسا اسم جو اکیلا ہو اور کیا کرے؟ اپنے اندر حروف علت کو نہ رکھے، واو الف یا کو نہ رکھے۔ تیسرا، جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح۔ جاری مجرا کسے کہا جاتا ہے؟ جاری مجرا وہ ہوگا جس کے آخر میں واو یا ہو اور واو یا سے پہلے والا ساکن ہو، اسے جاری مجرا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جاری مجرا کیا ہوگا؟ ایسا ایک کلمہ ذکر کیا جائے گا یا ایسا ایک اسم ذکر کیا جائے گا جس کے آخر میں یا تو واو ہو یا اس کے آخر میں یا ہو، اور واو یا سے پہلے والا حرف ساکن ہو، اس کو جاری مجرا صحیح کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جسے کیا کہا جائے گا؟ جاری مجرا صحیح۔ جب آپ تعریفات پڑھیں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہوتا جائے گا۔ چوتھا، جمع مکسر، اس کو آپ نحو کے اندر بھی غالباً پڑھ چکے ہوں گے۔ جمع مکسر وہ اسم ہے جس سے آپ نے واحد بنا لیا، پھر واحد سے جب آپ جمع بنانے کی طرف گئے تو اس کی بناوٹ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی بنا ٹوٹ جاتی ہے، اس کے اوریجنل حروف جو ہیں وہ مس پلیس ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر۔ جس میں اس کے اوریجنل ورڈز ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو، مس پلیس ہو جائیں، درمیان میں گیپ آ جائے، وہ آپ کی جمع مکسر کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا ٹوٹ جائے، اس کا مطلب ہوا اس میں مفرد صحیح بھی مورب ہے، اس کا اعراب بھی بدلتا ہے۔ جاری مجرا صحیح جتنے بھی ہیں جن کے آخر میں واو یا اور ان کا ما قبل ساکن ہوتا ہے وہ بھی مورب ہیں، ان کا اعراب بھی بدلتا ہے۔ جتنی بھی جمع مکسر آپ نے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری مورب ہیں، ان کا اعراب بھی بدلتا ہے۔ اسی طرح جمع مؤنث سالم، وہ جمع مؤنث سالم جس سے آپ جمع بنائیں تو واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ ٹھیک ہے جی، واحد کا صیغہ، بیٹے پیچھے رہیں، ادھر ہی جائیں، پچھلے پیج پہ ہی رہیں، ہیڈنگز پڑھ رہے ہیں ہم، ڈیٹیل میں نہیں جا رہے جی، میں صرف ہیڈنگ ایکسپلین کر رہا ہوں ابھی نیچے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جمع مؤنث سالم وہ ہے جس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہے، اس کے ورڈز مس پلیس نہ ہوں، اس کے الفابیٹس آگے پیچھے نہ ہوں، اپنی اپنی لوکیشن اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہیں، وہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اور جمع مؤنث سالم کے سارے صیغے مورب ہیں، ان کا اعراب بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد 6واں پوائنٹ آپ کا ہے اس میں غیر منصرف۔ اس میں غیر منصرف وہ ہے جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ آئے۔ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ آئے۔ کسرہ مطلب زیر نہ آئے اور تنوین یعنی دو الٹے پیش نہ آئیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر تنوین نہ آئے یا دو زیریں اس کے نیچے نہ آئیں، تنوین اس کے اوپر نہ آئے۔ یہ بات آپ کلیئر ہوگی جی؟ غیر منصرف کون سا ہوگا؟ غیر منصرف وہ ہوگا جس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ اس کے آخر میں نہ تو زیر آئے گی اور نہ ہی اس کے آخر میں تنوین آئے گی، بلکہ آپ ہمیشہ اس کی آخر پر فتح لکھیں گے، اس کے آخر پر زبر ہی آئے گی، تو اس کے آخر پہ زبر دیں گے، وہ آپ کے غیر منصرف کہلاتے ہیں۔ غیر منصرف ہوتے ہیں جن کو پھیرا نہ جا سکے۔ منصرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، ٹھیک ہے؟ منصرف جن کو پھیرا گیا ہو، یا منصرف جو پھیرنے والے ہیں۔ تو غیر منصرف کا مطلب کیا ہوگا؟ جو پھیرے نہیں جا سکتے، جن کو چینج نہیں کیا جا سکتا، ان پہ نہ کسرہ آتی ہے نہ تنوین آتی ہے، تو اس میں غیر منصرف بھی سارے آپ کے مورب ہوں گے۔ یہ غیر منصرف کا معنی ہی مورب ہے، اس کا اعراب بھی نہیں بدلتا۔ اس کے بعد اس میں منقوص، اس میں منقوص اب کس کو کہا جاتا ہے یہ اب آپ نے غور کرنا ہے۔ اس میں منقوص آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کے آخر میں
چھوٹی یا آ جائے اور اس کے ما قبل کسرہ آ جائے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قاضی، قاضی دواد کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ہے، تو یہ آپ کا اس میں منقوص ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ویسے مثال دے رہا ہوں، اس کو سمجھے. قاضی، ٹھیک ہے، اس میں منقوص ہے. جتنے بھی اس میں منقوص ہیں وہ مورب ہیں، مطلب اب ان کا اعراب بدلے گا. اور غیر منصرف میں کیا ہوگا؟ اعراب کسی ایک حد تک بدلے گا. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ نہ آپ کنفیوز ہو جائیں کہ غیر منصرف کا تو اعراب بدلتا نہیں، بلکہ کیا ہے، کسرہ اور تنوین اس پہ نہیں آتے، کسرہ اور تنوین اس پہ نہیں آتے. باقی کنڈیشن اس کی جو ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کب کب اعراب چینج ہوگا اور کب کب نہیں ہوگا. اس میں منقوص، اس میں منقوص قادی، یا ہو، چھوٹی یا آگے ہو اور اس سے پہلے والا حرف جو بھی ذکر ہو اس کے نیچے زیر ہو، اسے اس میں منقوص کہتے ہیں. اور اس میں منقوص کا بھی اعراب بدلتا رہتا ہے، اس میں منقوص بھی آپ کے مورب ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے 7 پوائنٹ پڑھے ہیں، ان میں کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی بیٹے جلدی سے بتائیے گا. جی ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں 8ویں پوائنٹ کی طرف. 8واں پوائنٹ ہے اس میں مکسور. اس میں مکسور بھی سارے مورب ہوتے ہیں. اس میں مکسور وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف لازمی ہو، جس کے آخر میں الف لازمی ہو. جیسے صغرا، صغرا، را کھڑی زبر جو ہے نا، کھڑی زبر جو ہے وہ الف کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی جس کے آخر میں الف لازمی ہو وہ اس میں مکسور کہلاتے ہیں. جس کے آخر میں الف لازمی ہو وہ آپ کے اس میں مکسور کہلاتے ہیں. اور اس میں مکسور بھی آپ کے کیا ہیں؟ مورب کلمات کہلاتے ہیں. ان کا اعراب بھی جو ہے وہ بدلتا ہے، لیکن اس کی صورتیں پھر آگے ہم پڑھیں گے کب اعراب بدلے گا اور کب اعراب نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے، یہ اب آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی. اس کے بعد وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، ایسا اسم جو متکلم کی ایک ضمیر ہے یا، جس کا معنی ہوتا ہے میرا. ضمیر متکلم یا کا معنی ہوتا ہے میرا، اس کی طرف مضاف ہو. جیسے کتاب مضاف کر دی جائے یا کی طرف، جیسے کتابی میری کتاب، غلامی میرا غلام، قلمی میرا قلم. وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو وہ آپ کے مورب ہوتے ہیں. ان کا اعراب بھی بدلتا ہے. اب کب بدلتا ہے کب نہیں بدلتا یہ صورتیں اب آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو. اب ہم آتے ہیں 10ویں پہ، تثنیہ. تثنیہ سے آپ واقف ہیں، جو دو پر دلالت کرتا ہو وہ تثنیہ کہلاتا ہے. اس کی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم اس کی وضاحت کریں گے. تثنیہ بھی مورب ہے، اس کا اعراب بھی عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. کب بدلتا ہے کب نہیں بدلتا یہ بھی ہم غور کریں گے آگے. اسمائے ستہ مکبرہ. اسمائے ستہ مکبرہ، یہ 6 اسماء ہیں. ستہ کہتے ہیں 6 کو، ٹھیک ہے، یہ 6 اسماء ہیں. اور مکبرہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ مکبر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے. کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر نہیں کرتے، کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ 6 نام ہیں جنہیں ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے، یعنی 6 ایسے نام جو کسی چیز کے اندر کی بڑائی کو بیان کریں، بڑے پن کو بیان کریں، وہ 6 اسماء کہلاتے ہیں. مثلا وہ 6 اسماء کون سے ہیں؟ ابن باپ، باپ ہونا یہ بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ابن کے ساتھ امن ہے یا امن ہے، یہ بھی جو ہے آپ کا مکبرہ میں آتا ہے، لیکن ابن کو زیادہ ویٹج دیا جاتا ہے. ابن یہ لفظ بھی آپ کا جو ہے اسماء ستہ مکبرہ ہے. اسی طرح اخن یعنی بھائی، یہ بھی ستہ مکبرہ ہے. فمن منہ، یہ بھی ستہ مکبرہ ہے. حمن سسر، ہا اور میم، ہا اور میم، حمن یہ سسر کو کہا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ ستہ مکبرہ ہے. اسی طرح ہنن، ہا اور نون، ہنن کہتے ہیں کسی چیز کو، شے کو. اسی طرح زو، زال اور واؤ، زال اور واؤ، زو. تو زو کا معنی ہوتا ہے صاحب، ٹھیک ہے، یا والا.
تو یہ 6 ایسے ہیں جن کو ہم اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں، وہ اسماء جو 6 ہیں اور ان کے اندر کسی چیز کے بڑے پن کا اظہار موجود ہوتا ہے، ان کے اندر کسی چھوٹائی یا چھوٹی چیز کا ذکر نہیں ہوتا، ان کو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں۔ اور جمع مذکر سالم جس طرح مؤنث سالم ہے، اسی طرح مذکر سالم ہے۔ مذکر سالم بھی آپ کا وہ مذکر کے صیغے جو واحد سے جمع بنانے پر اپنی حالت پر قائم رہے، وہ بھی سارے آپ کے مورب کہلاتے ہیں، ان کا اعراب بھی بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو 12 میں نے آپ کو مورب کلمات کی تقسیم بتائی ہے، اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تب بھی بتائیں، اگر کسی ایک پوائنٹ میں بھی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جی بیٹے، سب کو کلیئر ہے؟ کوئی مشکل اس میں ابھی تک لگا ہو؟ جی بیٹے میں دے دیتا ہوں اس کو، میں تھوڑا سا جو ہے وہ ریوائز کرواتا ہوں، خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ ہے فعل مضارع۔ مضارع کے جتنے صیغے ہوں گے وہ مورب ہوں گے، ان کا اعراب بدلے گا، اور وہ مضارع جس کے آخر میں نون مشدد یعنی نون شد والا اور نون ضمیر یعنی نون ساکن نہ ہو، تو وہ سارے آپ کے مضارع کے صیغے مورب کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اس میں مفرد صحیح ہے، مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، صحیح کہتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو۔ وہ آپ کا اکیلا حرف یا وہ آپ کا ایک فرد پر دلالت کرنے والا جس کے اندر کوئی بھی حرف علت نہ ہو، وہ آپ کا مورب ہے۔ جاری مجرا صحیح، جاری مجرا وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ جاری مجرا۔ یہ بھی مورب ہوتے ہیں۔ جمع مکسر جس میں واحد سے جمع بناتے وقت بنا ٹوٹ جائے، الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، ان کی ترتیب باقی نہ رہے، وہ جمع مکسر ہے، یہ بھی آپ کے مورب ہیں۔ جمع مؤنث سالم، یہ بھی اسی طرح ہے۔ جمع مؤنث سالم ان کی جو ہے وہ بنا قائم رہتی ہے، بنا نہیں ٹوٹتی۔ اس میں غیر منصرف وہ آپ کا اس میں مورب ہے جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے، کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ اور اس میں منقوص کیا ہے؟ اس میں منقوص کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے آخر میں یا لازمی ہو اور اس سے پہلے کسرہ آ جائے، جیسے قاضی، ٹھیک ہے، جسے ہم اردو میں قاضی پڑھتے ہیں، قاضی، جج، قاضی، قاضی، جو داد ہے اس کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، قاضی، یہ اس میں منقوص کی مثال ہے، وہ اسم جس کے آخر میں یا لازمی ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو۔ اس کے بعد اس میں مکسور، اب یہ قاف کے ساتھ ہے، جو مکسور ہم زیر والا پڑھتے ہیں وہ کیاف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ کینچی والا قاف ہے، اس میں مقصور۔ اس میں مقصور وہ اس میں مورب ہے جس کے آخر میں الف لازمی ہو، مثلا الف لازمی کا مطلب صغرا، کبرا، مصطفیٰ، جن کے آخر میں الف کا احساس ہو، کھڑی زبر ہو یا الف کے قائم مقام ہو، تو وہ آپ کے سارے کیا کہلائیں گے؟ اس میں مقصور کہلاتے ہیں۔ نوواں، وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے موسیٰ بیٹ، بالکل شاباش، موسیٰ بھی آپ کا اس میں مقصور ہے۔ اسی طرح وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوں، مثلا غلامی، میرا غلام، کتابی، میری کتاب، قلمی، میری قلم، یعنی ایسی ضمیر جو کہ میرا ہونے کا مطلب دے رہی ہے، اس کی طرف کوئی اسم اگر مضاف ہوتا ہے وہ بھی مورب ہے۔ تثنیہ ہے، دو پر دلالت کرنے والا، جیسے رسولی یعنی میرا رسول، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا جو ہے یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف کی مثال ہے۔ اسی طرح اسماء ستہ مکبرہ، وہ 6 اسماء، ستہ کہتے ہیں 6 کو، وہ 6 اسماء جن کے اندر بڑائی موجود ہو، چھوٹا پن موجود نہ ہو، بڑا پن موجود ہو،
ان کے اندر سے کوئی چھوٹائی کا اظہار نہ ہو رہا ہو، وہ آپ کے اسماء ستہ مکبرہ ہیں، جیسے ابن، باپ، ٹھیک ہے، باپ کے اندر کوئی بھی تصغیر یا چھوٹا پن موجود نہیں ہوتا، باپ جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، باپ کا ایک اپنا درجہ ہے۔ اسی طرح اخن ہے بھائی، بھائی کا بھی شریعت میں ایک اپنا درجہ ہے، اخن، ٹھیک ہے جی۔ نہیں بیٹے، یہ اس میں نہیں آتا، اللہ، لفظ اللہ اس میں جلالت شریف اس میں نہیں آتا، یہ ایک الگ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ ہو گئے آپ کے۔ اس کے بعد جمع مذکر سالم، اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واحد سے جمع بناتے وقت صیغہ جو ہے وہ قائم رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ جمع مذکر سالم۔ تو یہ آپ نے معرب کلمات کی اعراب کی 12 پڑھے، آپ سب کو کلیئر ہو گیا جی یہ والا؟ جلدی سے بتائیں بیٹے، کیونکہ ہم نے آج ایک پوائنٹ لازمی کلیئر کرنا ہے، ٹائم کم ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں معرب کے اعراب کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ اعراب بالحرکت، یعنی زبر زیر پیش سے اعراب دینا، اعراب بالحرکہ، حرکت کے ساتھ اعراب دینا، کبھی زبر دے دینا آخر کو، کبھی آخر کو زیر دے دینا، کبھی آخر کو پیش دے دینا، اسے اعراب بالحرکت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے اعراب بالحرکت کہا جاتا ہے، یعنی زبر زیر اور پیش کے ساتھ اعراب۔ اسی طرح پھر ہوتا ہے اعراب بالحرف، حرف کے ساتھ اعراب دینا، یعنی واو الف یا کے ساتھ اعراب دینا، واو الف یا کے ساتھ اعراب دینا، کیونکہ آپ نے 12 اقسام میں سے کچھ ایسے پڑھے ہیں جن کے آخر میں واو یا اور الف آتے ہیں، پھر ان کے اعراب کو ہم کسی اور طریقے سے دیکھیں گے، حرکت کے ساتھ ان کا اعراب جو ہے وہ ہم ڈیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا آتا ہے اعراب بالحرکت ایک، اور دوسرا آتا ہے اعراب بالحرف، ٹھیک ہے جی، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اب ہم آتے ہیں وہ اسماء جن کا اعراب حرکت سے ہوتا ہے، اعراب بالحرکت والے کون کون سے ہیں، اب ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ اعراب بالحرکت والے کتنے ہیں اور ان کو ہم کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ان کو جو اب ہم دیکھتے ہیں یہ کتنے بن جائیں گے، ان کو ہم جو ہے وہ آج پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اعراب بالحرکت میں جس کی تفصیل سب سے پہلے ہے وہ اس میں مفرد صحیح ہے، اس میں مفرد صحیح، اس کی ڈیٹیل میں پہلے آپ کو مختصر طریقے سے بتا چکا۔ وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، کیونکہ مفرد ہے، ایک فرد پر دلالت کرے۔ صرفیوں کے نزدیک، یعنی علماء صرف کے نزدیک، جو عربی گرامر کا پورشن صرف ہے، جو اس کے آئمہ ہیں، اس کے ماہر ہیں، انہیں صرفی کہا جاتا ہے۔ صرفیوں کے نزدیک وہ اسم ہے جس کے فا عین لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت نہ ہو، یعنی اس کے اسم میں نہ فا کلمہ میں علت ہو، نہ عین کلمہ میں علت ہو، نہ لام کلمہ میں علت ہو، جیسے کہ شاجرن کالامن۔ شاجرن یہ مفرد ہے اور صحیح ہے۔ اب دیکھیں شاجرن میں نہ واو ہے، نہ الف ہے اور نہ یا ہے، شاجرن مطلب درخت۔ اسی طرح کالامن، کالامن یہ آپ کا کیا ہے، اس میں مفرد ہے، کالامن اس میں نہ واو ہے، نہ الف ہے، نہ یا ہے، یہ صرفیوں کے نزدیک ہے۔ اور نحویوں کے نزدیک، علماء نحو کے نزدیک، آئمہ نحو کے نزدیک، گرامر کا جو پورشن نحو ہے اس کے ماہرین کو نحوی کہا جاتا ہے۔ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو، جس کے لام کلمہ یعنی آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے قولن۔ اب دیکھیں واو درمیان میں آ گئی ہے، ناوی کہتے ہیں کہ قولن اس میں مفرد صحیح ہے، لیکن صرفی نہیں مانتے۔ صرفی کہتے ہیں تینوں میں واو الف یا نہ ہو،
لیکن ناوی کہتے ہیں آخر میں حرف علت نہ ہو، بس پہلے ہو درمیان میں ہو ان کو غرض نہیں، وہ کہتے ہیں آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ آپ کا اسم مفرد صحیح کہلاتا ہے۔ قولن قول، رجلن رجلن آدمی، دیکھیں آخر پہ کوئی حرف علت نہیں ہے۔ قولن کی لام، یہ لام ہے، کوئی حرف علت نہیں۔ رجلن کی لام ہے، کوئی حرف علت یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس کا ڈیفرنس ہم کس طرح کریں گے؟ جب ہم اس کا اعراب دیکھیں گے تو اعراب آپ دو طرح اس کا اب غور کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے پہچان کرنی ہے، آپ کو دیا جاتا ہے شاجرن اور قولن، آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ اسم مفرد صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ دونوں اسم مفرد صحیح ہیں۔ اب کس طرح کہ جو شاجرن ہے اس میں کوئی حرف علت نہیں، صرفی اس کو اسم مفرد صحیح مانتے ہیں، اور آپ نے کہا جی یہ اس میں مفرد صحیح ہے۔ دوسرا قول، کیوں اس میں مفرد صحیح ہے؟ کیونکہ ناویوں کے نزدیک آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ دونوں ٹھیک ہیں، دونوں کے قاعدے ٹھیک ہیں، دونوں غلط نہیں ہیں۔ صرفیوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے جو آگے آپ کو اندازہ بھی ہوگا، اور نحویوں کی ایک اپنی خاص وجہ ہے۔ حرف علت یہ آخر میں ہی مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ آخر میں مانے جاتے ہیں، تو آخر میں جب مانے جائیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا نحوی کس طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ آخر میں حرف علت نہ ہو تو نحوی کہتے ہیں اس میں مفرد صحیح ہے، اور صرفی کہتے ہیں حرف علت ہو ہی نہ تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا اس میں مفرد صحیح۔ تو یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی لیکچر جو ہے وہ ہمارا کافی ہوگا، اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے۔ یہ لیکچر لمبا ہے، اس پہ 2 ویک آپ کے 3 ویک بھی لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ یہ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہے، پھر انشاءاللہ آگے سپیڈ سے کام جو ہے وہ چلے گا۔ یہ صرف تھوڑا سا لمبا لیکچر ہے آپ کا، سبق نمبر 7 جو ہے۔ تو آج کا اتنا ہی سبق ہے، اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔